السلام علیکم، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ اور امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں نے پیارے نبی کے بچپن کی کچھ پیاری ادائیں، کچھ پیاری باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی۔ تو اب ہم آگے مزید معلومات ہمارے پیارے نبی کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کی پیاری پیاری باتیں، ان کی ادائیں۔ تو اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ویڈیو کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 ماہ کی عمر میں چلنے پھرنے کی پوری کوشش قوت حاصل کر چکے تھے ہمارے پیارے نبی۔ 8 ماہ کی عمر میں یوں کلام فرماتے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی۔ 9 ماہ کی عمر میں فصیح باتیں کرنا شروع فرما دی۔ آپ نے اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں جو کلام فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے اور ہر طرح کی حمد و تعریف اللہ کے لیے ہے، تھا۔ جھولا جھولتے وقت آپ چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلیوں سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی برکتوں کو یوں بیان فرماتی ہیں کہ میرا قبیلہ بنی سعد قحط میں مبتلا تھا۔ جب میں آپ کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو قحط دور ہو گیا۔ زمین سرسبز، درخت پھلدار، جانور موٹے تازے ہو گئے۔ ایک دن میری پڑوسن مجھ سے بولی، اے حلیمہ، تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا، یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہے۔ میرے پاس 7 بکریاں تھیں، میں نے آپ کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگی کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا۔ اتنا ہی نہیں، میری بکریوں میں اتنی برکت ہوئی کہ 7 سے 700 ہو گئیں، ماشاءاللہ۔ قبیلے والے ایک دن مجھ سے بولے، ان کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ چنانچہ میں نے ایک تالاب میں آپ کے مبارک پاؤں ڈالے اور قبیلے کے بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلایا تو ان بکریوں نے بچے پیدا کیے اور قوم ان کے دودھ سے خوشحال و مالدار ہو گئی۔ آپ کو لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے، مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ میرے بچوں کے ساتھ جنگل جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن میرا بیٹا مجھ سے بولا، امی جان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان والے ہیں۔ جس جنگل میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا ہے، ریت پر آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا، پتھر ان کے پاؤں تلے خمیر یعنی کہ گوندے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا اور اس پر قدم کا نشان بن جاتا، جنگل کے جانور آپ کے قدم چومتے ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کا خاندان قدم قدم پر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کو دیکھتا رہا، ان سے خوب فیض پاتا رہا اور اپنا مقدر سنوارتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال مکمل ہو گئے۔ حضرت حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا اور معاہدے کے مطابق آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے حسب توفیق حضرت حلیمہ کو انعام و اکرام سے نوازا۔ آپ کی برکتیں دیکھ کر حضرت حلیمہ کا دل مچلتا کہ آپ مزید ان کے پاس، ان کے قبیلے میں رہیں۔ عجب اتفاق تھا کہ انہی ایام میں مکہ شریف میں ایک وبائی مرض پھیلا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ نے وبائی بیماری سے بچانے کے لیے حضرت آمنہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضور کو مزید کچھ مدت کے لیے ان کے قبیلے بھیج دیں۔ یوں حضرت حلیمہ کی دلی مراد پوری ہوئی، یعنی مقصد پورا ہوا اور ایک بار پھر بی بی آمنہ کے چاند سے ان کا آنگن روشن ہو گیا اور اللہ کے آخری نبی کے برکت والے وجود کی بدولت ان کا مکان دوبارہ سے رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 4 سال تک قبیلہ بنو سعد میں برکت لٹاتے رہے۔ وہاں آپ نے اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں بھی چرائیں۔ بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا یہ تقریباً تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ قبیلہ بنو سعد میں جب پہلا شک صدر ہوا، اس سے گھبرا کر حضرت حلیمہ آپ کو بی بی آمنہ کے پاس لائیں اور ان کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد آپ اپنی والدہ پاک کی گود میں پرورش پانے لگے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ شریف میں آپ کے والد کے ننیال سے ملانے گئیں۔ اس سفر میں بی بی ام ایمن بھی ساتھ تھیں۔ بی بی ام ایمن آپ کے والد کی کنیز تھیں۔ واپس پر ابوا کے مقام پر آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں تدفین ہوئی۔ باپ کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا اور اب ماں کی آغوش شفقت و محبت بھی چھوٹ گئی۔ حضرت ام ایمن نے آپ کے آنسو پونچھے، آپ کو تسلی دی اور واپس مکہ تشریف لا کر آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کے سپرد کر دیا۔ والدین کے وصال کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا جان کے یہاں ہوئی۔ ان کا نام عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ مکہ کے سردار تھے، آپ سے بڑی محبت کرتے، ہر وقت انہیں اپنے ساتھ رکھتے، جب کہیں بیٹھتے تو اپنے ساتھ بٹھاتے، کھانا اپنے ساتھ کھلاتے، رات کو اپنے پہلو میں سلاتے۔ صحن کعبہ میں ان کے بیٹھنے کے لیے ایک تخت رکھا جاتا، کسی بڑے سے بڑے آدمی کی مجال نہ تھی کہ اس پر قدم رکھتا، لیکن جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو بلا جھجک اپنے دادا جان کی جگہ بیٹھنے کے لیے آگے بڑھ جاتے۔ جب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو ان کا بھی وصال ہو گیا۔ پھر آپ کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب کے یہاں ہوئی۔ آپ کے مبارک بچپن کے متعلق ابو طالب کا کہنا ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو، یا بیہودہ بچوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، اچھی عادتوں والے، نرم گفتگو، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ آپ 8 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے گھر ان کی کفالت میں آئے تو یہاں بھی خیر و برکت کی بارشیں ہونے لگی۔ یہ اپنے بچوں سے زیادہ آپ سے پیار کرتے، اپنی نگاہوں سے دور نہ ہونے دیتے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی میرے بچے کھانا کھاتے تو پیٹ نہ بھرتا، لیکن جب سے حضور ان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تو سب بچوں کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی میں اپنے بچوں کو کھانا دینا چاہتا تو کہتا، رک جاؤ، میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے دو، پھر کھانا شروع کرنا۔ اس طرح جب بھی بچوں کو دودھ پلانا ہوتا تو آپ کو پہلے پلایا جاتا، پھر بچوں کو دیا جاتا۔ اگر ان کے بیٹیوں میں سے کوئی بھی دودھ پی لیتا وہ سارا برتن اکیلا ہی ختم کر جاتا۔ ابو طالب یہ دیکھ کر کہتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری برکتوں کا کیا کہنا۔ جب آپ کی عمر مبارک 10 سال کی تھی تو آپ اپنے چچا زبیر کے ہمراہ یمن کی طرف سفر کے لیے نکلے۔ یہاں راستے میں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ کسی وادی میں ایک اونٹ لوگوں کے گزرنے سے روک رہا تھا۔ جب اس اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بیٹھ گیا اور اپنا سینہ زمین پر رگڑنے لگا، تو آپ نے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہوئے اور جب وادی کی دوسری طرف پہنچ گئے تو اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ جب سفر سے لوٹے تو دیکھا کہ وادی پانی سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، تم میرے پیچھے آ جاؤ۔ آپ اس وادی میں تشریف لے گئے اور سب قریش آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اللہ پاک نے پانی خشک فرما دیا۔
جب لوگ مکہ واپس آئے تو سب کو یہ واقعہ سنایا، جسے سن کر انہوں نے کہا اس بچے کی نشانی نرالی ہے۔ آپ کی عمر مبارک جب 12 برس ہوئی تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف پہلا تجارتی سفر فرمایا۔ جب قافلہ شہر بصرہ پہنچا تو وہاں ایک راہب بحیرہ جس کا اصل نام برجبیس تھا، آپ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے آپ کو علامات نبوت سے پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر یہ اعلان کرنے لگا کہ تمام جہانوں کے سردار ہے، یہ رب العالمین کے رسول ہے، اللہ کریم انہیں رحمت العالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجائے گا۔ پھر اس نے آپ اور اہل قافلہ کے لیے کھانے کی دعوت کا اہتمام کیا۔ اس دعوت میں اس نے مزید کچھ علامات نبوت دیکھی۔ اس نے ابو طالب سے کہا انہیں شام مت لے جاؤ، اگر اہل شام نے انہیں علامات نبوت سے پہچان لیا تو انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ اسی مقام سے واپس تشریف لے آئے۔ اس راہب نے آپ کو سفر کے لیے کچھ سامان بھی دیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کی غرض سے کئی سفروں پر تشریف لے گئے۔ 10 برس کی عمر میں اپنے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ یمن کا بھی تجارتی سفر فرمایا۔ آپ نے جو تجارتی سفر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کیے گئے، ان میں سے 2 سفر یمن کی جانب بھی تھے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ نے آپ کو جرش یمن میں ایک مقام کی طرف دوبارہ تجارت کے لیے بھیجا، اور ان میں سے ہر سفر ایک اونٹنی کی اوز تھا۔ شہر زبید کا ایک شخص اپنا مال بیچنے مکہ شہر میں آیا۔ عاص بن وائل نام کے ایک شخص نے اس سے مال خریدا مگر قیمت نہ دی۔ اس تجارت نے کچھ قبیلوں سے فریاد کی مگر کسی نے اس کی مدد نہ فرمائی۔ پھر یہ جبل ابی قبیس پر چڑھ گیا اور سب سے فریاد کی۔ اس پر قریش کے کچھ صلح پسند لوگوں نے ایک اصلاحی تحریک چلائی۔ قریش کے بڑے سے بڑے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر پر جمع ہوئے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ رائے پیش کی کہ ہمیں باہمی معاہدہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ قریش کے سرداروں نے ایک معاہدہ کیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ ہم بے امنی کا خاتمہ، مسافروں کی حفاظت، غریبوں کی امداد، مظلوم کی حمایت اور ظالم کا محاسبہ کریں گے۔ اس معاہدے میں آپ بھی شریک ہوئے۔ اعلان نبوت کے بعد بھی آپ اس معاہدے میں شرکت پر مسرت کا اظہار کرتے اور فرماتے، اس معاہدے میں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس معاہدے کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ آج بھی اگر کوئی مظلوم اس معاہدے کے تحت مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ ایک معاہدہ حلف الفضول کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت پہلے مکہ میں ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کا سبب بننے والوں میں سب کا نام فضل تھا، اس وجہ سے اس معاہدے کا نام حلف الفضول یعنی ان چند آدمیوں کا معاہدہ جن کے نام فضل تھے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا سے ہی بہترین کردار کے مالک تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو آپ کی صداقت اور دیانت داری کے ہر طرف چرچے ہونے لگے۔ مکہ کی فضاؤں میں آپ کے لقب صادق و امین ہر طرف گونجنے لگے۔ شہر مکہ کے ایک معزز اور مالدار خاتون تھی جن کا نام تھا خدیجہ۔ انہیں ایسے امانت دار شخص کی ضرورت تھی جو ان کا مال ملک شام لے کر جائے اور وہاں فروخت کر کے نفع کما کر لائے۔ آپ کی امانت و صداقت کی شہرت جب حضرت خدیجہ تک پہنچی تو انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت ملک شام لے کر جائیں۔ جو تنخواہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ
کو اس کا دگنا دوں گی۔ آپ نے ان کی درخواست قبول فرما لی اور تجارت کا سامان اور مال لے کر ملک شام روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام مسیرہ بھی آپ کے ساتھ تھا، جو آپ کی خدمت اور دیگر ضروریات پورا کرتا تھا۔ ایک بار پھر جب آپ ملک شام کے مشہور شہر بصرہ پہنچے تو وہاں نستعورہ راہب کی عبادت گاہ کے قریب قیام فرمایا۔ وہ راہب مسیرہ کو پہلے سے جانتا تھا، اس بنیاد پر وہ اس کے پاس آیا اور آپ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، یہ کون ہے جو اس درخت کے نیچے اترے ہیں؟ مسیرہ نے جواب دیا، یہ شہر مکہ کے رہنے والے ہیں، بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا نام محمد ہے اور لقب امین ہے۔ راہب کہنے لگا، سوائے نبی کے آج تک اس درخت کے نیچے کوئی نہیں اترا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی رہتی ہے؟ مسیرہ نے جواب دیا، ہاں ہے، اور وہ ہر وقت رہتی ہے۔ یہ سن کر نستعورہ کہنے لگا، یہ اللہ کے آخری نبی ہے، مجھے ان میں وہ تمام نشانیاں نظر آ رہی ہیں جو تیرے زبور میں پڑھی ہیں۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب یہ اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں گے۔ اگر میں زندہ رہا تو ان کی بھرپور مدد کروں گا اور ان کی خدمت میں پوری زندگی گزار دیتا۔ اے مسیرہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی ان سے جدا مت ہونا، ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ پاک نے انہیں نبوت کا شرف عطا فرمایا ہے۔ آپ سامان تجارت بیچ کر جلدی واپس تشریف آئے۔ جب آپ کا قافلہ مکہ واپس پہنچا تو اس وقت حضرت بی بی خدیجہ مکان کی چھت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دو فرشتے دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اس منظر نے حضرت خدیجہ کے دل پر گہرا اثر کیا۔ کچھ دن بعد انہوں نے اپنے غلام مسیرہ سے اس بات کا ذکر کیا تو مسیرہ نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں اس طرح کے مناظر دیکھتا رہا ہوں۔ پھر مسیرہ نے اس طویل سفر میں آپ کی صداقت و دیانت، حسن سلوک و غمخواری، معاملات کو سمجھنے اور کاروباری مہارت کے جو روح پر روز مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ بیان کیے۔ نستعورہ راہب جس طرح آپ پر فدا ہو گیا تھا اور آپ کے مستقبل کے بارے میں پیش گوئیاں کی تھی، یہ بتایا۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ کے دل میں آپ کے لیے عقیدت و محبت پیدا ہو گئی۔ حضرت خدیجہ مکے کی مالدار اور بہت محترم و معزز خاتون تھیں۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخوں بنو اسد بن عبد العزیز سے تھا۔ ان کا سلسلہ نسب 3 واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ اہل مکہ انہیں ان کی پاک دامنی کی وجہ سے طاہرہ یعنی پاک باز کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ ان کی عمر اس وقت 40 ہو چکی تھی۔ انہوں نے 2 شادیاں کی تھیں اور ان کے دونوں شوہر کا انتقال ہو کر گئے تھے۔ بڑے امیر و کبیر افراد نے ان کو شادی کے پیغامات بھیجے، لیکن انہوں نے تمام پیغامات کو واپس کر دیا اور یہ طے کر لیا تھا کہ اب نکاح نہیں کریں گی۔ لیکن آپ کے اخلاق، عادات، برکات اور حیرت انگیز واقعات سن کر ان کا دل آپ سے نکاح کرنے کی طرف مائل ہوا۔ انہوں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کو بلایا۔ حضرت صفیہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی عوام بن خولید کی بیوی تھیں۔ انہیں بلا کر ان سے آپ کی کچھ ذاتی حالات کے بارے میں معلومات لی۔ پھر شام کے سفر سے واپسی کے تقریباً 3 ماہ بعد انہوں نے آپ کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس رشتے کو پسند کرنے کی وجہ سے خود حضرت خدیجہ یوں بیان فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کے اچھی اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا۔ آپ نے اس درخواست کو اپنے خاندان کے بڑوں اور اپنے چچاؤں کے سامنے رکھا۔ انہوں نے یہ رشتہ منظور کر لیا۔ آپ کا نکاح ہوا، جس میں آپ کے چچا ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور اپنے مال سے 20 اونٹ حق مہر مقرر کیا۔ حضرت خدیجہ تقریباً 25 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہیں۔
ان کی زندگی میں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ حضرت خدیجہ نے اپنی ساری دولت آپ کے قدموں میں نثار کر دی اور ساری عمر آپ کی خدمت کرتے گزاری۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 برس ہوئی تو زبردست بارش سے حرم کعبہ میں سیلابی پانی آ گیا۔ اس سے کعبہ شریف کی عمارت کو کافی نقصان پہنچا اور اس کا کچھ حصہ بھی گر گیا۔ قریش نے یہ طے کیا کہ مکمل عمارت کو توڑ کر پھر سے کعبے کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے جس کا دروازہ بھی بلند ہو اور اس کی چھت بھی ہو۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر اس کا کام شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں آپ بھی شریک ہوئے اور پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ مختلف قبیلوں نے کعبہ شریف کی عمارت کے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے، لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مرحلہ آیا تو فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا اور قبیلوں کا آپس میں سخت اختلافات ہو گیا۔ ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ حجر اسود کو نصب کرنے کا اعزاز سے اسے حاصل ہو۔ اگر کوئی قبیلہ اس میں رکاوٹ بنے تو تلوار کی زور سے اس کا راستہ روکا جائے۔ 4 دن اسی بات میں گزر گئے کہ حجر اسود کو کون نصب کرے گا۔ ایک بوڑھے شخص نے اس جھگڑے کو ٹالنے کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے حرم مکہ میں داخل ہو اسی سے ہم اپنا فیصلہ کروائیں گے۔ جو وہ فیصلہ دے گا سب قبائل اسے تسلیم کر لیں گے۔ اس بات پر تمام قبائل کا اتفاق ہو گیا۔ خدا کی شان کے صبح کو جو شخص سب سے پہلے حرم مکہ میں داخل ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی ان کی مسرت کی انتہا نہ رہی۔ سب کہنے لگے یہ امین ہیں، یہ جو بھی فیصلہ فرمائیں گے ہم تسلیم کر لیں گے۔ آپ نے اس جھگڑے کو کمال دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس طرح ختم کیا کہ فرمایا جو قبیلے حجر اسود کو رکھنے کا تقاضا کرتے ہیں وہ اپنا ایک ایک سردار چن لیں۔ انہوں نے اپنے ایک ایک سردار چن لیے۔ پھر آپ نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھا اور سرداروں سے فرمایا کہ وہ سب مل کر اس چادر کو تھام کر حجر اسود کو اٹھائے۔ سب نے ایسے ہی کیا۔ جب حجر اسود اپنے مقام تک پہنچ گیا تو آپ نے برکت والے ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھ دیا۔ اس طرح سب کی حکمت اور دانشمندی سے فتنہ فساد کے شعلے بھی بجھ گئے اور سب کے دلوں میں مسرت اور شادمانی کی لہر بھی دوڑ گئی۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے بہترین اخلاق و عادات کا مجموعہ تھی۔ سچائی، دیانتداری و وفاداری، وعدے کی پابندی، بڑوں کی عظمت، چھوٹوں سے شفقت، کمزوروں سے ہمدردی، مہربانی، سخاوت، دوسروں کی خیر خواہی، رحم دلی و نرمی، الغرض تمام نیک باتوں اور اچھی عادتوں میں آپ بے مثال تھے۔ حرص و فریب، جھوٹ، بد عہدی، شراب خوری، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری، فحش گوئی وغیرہ وغیرہ جیسی بری عادتیں جو زمانہ جاہلیت میں بہت عام تھیں، آپ کی ذات گرامی ان باتوں سے پاک و صاف رہیں۔ بلکہ آپ کی شان یہ ہے کہ عرب کے اس گرے ہوئے معاشرے میں بھی آپ کی شرافت، امانت و دیاری اور صداقت کا دور دور تک مشہور تھی۔ مکہ کے لوگوں کے دلوں میں آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ کی ایک خاص عزت تھی۔ آپ کی عمر مبارک تقریباً 40 سال ہو گئی، لیکن جاہلیت کے تمام بیہودہ مشرکانہ اور جاہلانہ کاموں سے آپ کا دامن پاک رہا۔